نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، فرمان اللہ کا ہے نبی الاسلام کی زبانی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے. یعنی اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤں گا، اور اگر میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو میں پھر اس کے ساتھ اسی اعتبار سے پیش آؤں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ سے بغاوت کریں، مرضی اپنی کی زندگی گزاریں کہ جی میرا گمان بڑا اچھا ہے. آپ کا کوئی اچھا گمان نہیں ہے. آپ اگر اللہ کے جاننے والے ہو نا تو جناب اللہ بڑا ڈاڈا ہے. مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور. قرآن کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. قرآن کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. منوس آدمی ہو ٹھیک، وہ یہ جہاں ہی اور ہے بھائی. اچھا، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا مجھ سے گمان کرے. اسی تو میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرما. آمین ثم آمین. بس یہ گمان رکھیں اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں. کوشش رکھیں گمان اچھا رکھیں. اچھا، پھر بخاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے نا میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ کسی مجلس میں اوپنلی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر آگے الفاظ ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹوکول انسان کو دیا. مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر وہ میری بارگاہ میں اگر اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا. بڑی بات ہے. اور ترمذی میں الفاظ ہے کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر دے، سر اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا نا گناہ، اور اس نے شرک نہ کیا ہوا نا تو میں اس کے ساتھ مغفرت کے ساتھ پیش آؤں گا. اچھا، اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس شرک نہ کرو اور جو مرضی کرو. سر نماز چھوڑنا بھی شرک ہے. نماز چھوڑنا کس کی پیروی اور عبادت ہے؟ شیطان کی. تو شرک کر دیا آپ نے. ڈاکٹر سراج صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے، میں کہتا ہوں نہیں، وہ گولڈن کوٹ ہے. وہ کہتے تھے دنیا کا ہر خیر توحید کے شجر مبارکہ کی شاخ ہے، اور دنیا کا ہر گناہ شرک کے شجر خبیثہ کی شاخ ہے. یہ کیوں آیا قرآن میں؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی، اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. جو بندہ فجر کے وقت اپنی نیند چھوڑ کے اٹھتا نہیں ہے نا، اس نے نیند کو اپنا خدا بنا لیا، گویا کہ وہ اس درجے میں شرک میں مبتلا ہو گیا. اسی تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ایک کہنے میں بڑی چھوٹی گل ہے، اسی بھی سارے دعویٰ کرنے جی مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں ہم بھی ہیں. نہ جناب، ابراہیم علیہ السلام ایسے پکے مواحد تھے کہ اگر بیٹی کی قربانی کی باری آئی تو اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑنے کی باری آئی ادھر تیار ہو گئے. یعنی انہوں نے کہیں پہ اپنی مرضی رکھی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ان کو کہا کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ورنہ سے اللہ فضل لکھاں تو تمہیں اتنے بھی مواعد مل جان گے، پر ابراہیم والا مواعد نہیں ملے گا. جو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کی ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی معاملے میں نفس کو آگے نہیں رکھا. تو سر یہ آپ کو کروڑوں میں بھی ایک ملنا مشکل ہو جائے گا. تو اس بندے کے لیے تو واقعی پھر کیا ہی بات ہے اس کی جو اس لیول کا مواحد ہو جائے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وہ تو جناب مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آئی ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. حالانکہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس بندے کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا جس کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. ابن ماجہ میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنا سجدہ یا نماز لمبی کر دی نا اس خیال سے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی شرک میں چلی جائے گی. اور اللہ کہے گا یہ اسی کے لیے پڑھی ہے. اچھا، اللہ کتنا ڈاڈا ہے. حالانکہ اللہ سے آپ ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے کیسے پڑھی ہے. سجدہ تجھے کیا، اسے تو میں اپنی طرح کا انسان مانتا ہوں، معبود تجھے مانتا ہوں، مجھے کدھر اس کے کھاتے میں ڈال دیا. ہاں، اگر اسے ریاکاری کی ڈیفینیشن پتا ہوگی نا اور اللہ تعالیٰ کا غیرت مند ہونا پتا ہوگا نا تو اللہ سے بڑا غیور کوئی نہیں ہے.
اللہ کہتا ہے جس نے ذرا سا کسی اور کی رضا شامل کی فارغ. اسی لیے ریاکاری کو کہا گیا ہے شرک اصغر, چھوٹا شرک. یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے.